بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس سے پہلے کہ ہم بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ پہ اپنا دوسرا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کریں، میری آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ یہ بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور اس کے اندر جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے سیکرٹس آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ۔ تو آج ہم سیکرٹس پڑھیں گے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے۔ تو ہم نے آخری لیکچر جہاں پہ ختم کیا تھا وہ تھا بزنس ٹرانزیکشن، اور یہ کی ورڈ ہے کسی بھی اکاؤنٹنگ سائیکل میں داخل ہونے کے لیے جو کی ہے وہ بزنس ٹرانزیکشن ہے، کہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کریں گے، کوئی ایونٹ کریں گے جو کہ کسی بزنس میں ریکارڈ کیا جائے تو اس کو بزنس ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ بزنس ٹرانزیکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے an economic event with a third party that is recorded in an organization accounting system۔ تو کسی بھی آرگنائزیشن کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں جو اکنامک ایونٹ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کیا جائے اس کو ریکارڈ کرنے کو بزنس ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ بزنس ٹرانزیکشن کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو اکنامک ایونٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد تھرڈ پارٹی انوالو ہونی چاہیے، تیسرے نمبر پر ریلیشن ہونا چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن کا اس آرگنائزیشن کے ساتھ، کیونکہ کسی اور آرگنائزیشن کی ٹرانزیکشن آپ کے بزنس اینٹی میں انٹر نہیں کی جا سکتی، ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ اور چوتھی پراپرٹی اس کی ہے کہ اس کو آرگنائزیشن کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 پراپرٹیز ہیں۔ اکنامک ایونٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں پیسے کا لین دین ہونا چاہیے، تھرڈ پارٹی انوالو ہونی چاہیے کہ بزنس کے علاوہ کوئی نہ کوئی تیسرا شخص شامل ہونا چاہیے اس میں۔ وہ تیسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا سپلائر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو گوڈس پرووائڈ کرتا ہے یا سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ کلائنٹ ہو سکتا ہے جس کو آپ گوڈز یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کا امپلائی ہو سکتا ہے، آپ کا بینک ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ اکاؤنٹ آپ ہولڈ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یا کسی بینک سے آپ بورنگ کرتے ہیں۔ آپ کا شیئر ہولڈر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو اونر ہے بزنس کے ایک یا زیادہ۔ آپ کا آڈیٹر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرتا ہے، یا لائر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے مفادات کو کورٹ آف لا میں ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اس ٹرانزیکشن کا تعلق ہونا چاہیے، کسی دوسرے آرگنائزیشن کی ٹرانزیکشن آپ اس میں ریکارڈ نہیں، اپنے بزنس میں ریکارڈ نہیں کر سکتے، اور آرگنائزیشن کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں اس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ بزنس ٹرانزیکشن کی پراپرٹیز ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا سسٹم رائج ہے، اور اس سسٹم میں بزنس ٹرانزیکشن کو کس طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو آج کل جو رائج سسٹم ہے اس کو ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم کہتے ہیں۔ A system of recording economic data which have 2 effects in books of accounts۔ تو ڈبل انٹری بک سسٹم اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 افیکٹ، کسی بھی ٹرانزیکشن کے اکنامک ایکٹیویٹی کے 2 افیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک افیکٹ اس کا ڈیبٹ ہوتا ہے اور دوسرا افیکٹ کریڈٹ ہوتا ہے۔
If an amount will be recorded in a debit side of the account, the same amount will be recorded in the credit side of another account. یعنی کہ دو اکاؤنٹ جو ہیں اس سے افیکٹ ہوں گے. اگر ایک افیکٹ ہم نے اس کا ڈیبٹ ریکارڈ کیا ہے تو کسی دوسرے اکاؤنٹ میں اس کا دوسرا افیکٹ کریڈٹ ریفلیکٹ ہوگا. Therefore, every business transaction will affect minimum 2 accounts. Minimum 2 accounts اس وجہ سے کہا ہے کہ 2 سے زیادہ اکاؤنٹس بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، جن کو ہم بعد میں کسی لیکچر میں دیکھ لیں گے کہ 2 سے زیادہ اکاؤنٹ کس طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن منیمم 2 اکاؤنٹ افیکٹ ہوں گے، ایک ڈیبٹ اور دوسرا کریڈٹ. اکاؤنٹ یا لیجر کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ اس کی ڈیبٹ ہے اور دوسری سائڈ کریڈٹ ہے. ڈیبٹ سائڈ میں ڈیٹ آف ٹرانزیکشن، ٹرانزیکشن کے پارٹیکولرز اور جرنل ریفرنس. جرنل ریفرنس جو فرسٹ ریکارڈ کیپنگ کا جو پہلی بک ہوتی ہے اس کو ہم ڈے بک یا جنرل جرنل کہتے ہیں. تو اس کا ریفرنس کسی بھی اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک کالم مختص ہے اور اس کے بعد اماؤنٹ. تو اسی طریقے سے کریڈٹ سائڈ پہ ڈیٹ، پارٹیکولرز، جنرل ریفرنس اور اماؤنٹ. تو یہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے یا اسپیسیمن ہے جو کہ کسی لیجر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے سیکریٹس کیا ہیں. تو اس کے لیے جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بزنس ہیز اے سیپریٹ اینٹی فرام اٹس آنر. بزنس کی اپنی شناخت ہے جو کہ آنر کی شناخت سے علیحدہ ہے. سیپریٹ اینٹی کو ہم اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ بزنس آلویز ڈیبٹ دا کیش ان دا اکاؤنٹس انویسٹڈ بائی دا آنر اینڈ کریڈٹ دا سیم کیش ایز دا کیپٹل آف دیٹ آنر. کہ بزنس جب اوو کرتا ہے یا انویسٹر کوئی اماؤنٹ انویسٹ کرتا ہے، وہ ان شیپ آف کیش ہو یا گڈز ہو، ایسٹس ہو، تو وہ ایسٹس یا کیش بزنس اپنے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جو انویسٹمنٹ ہے، ٹوٹل سم آف انویسٹمنٹ ہے جس میں کیش پلس ایسٹس ہیں، ان کو ایز اے کیپٹل ریفلیکٹ کرتا ہے. اور یہ بزنس کے اوپر لائبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آنر کو ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن وہ اماؤنٹ پے کرے یا اس کو الاؤ کرے کہ وہ اس میں سے کیپٹل میں کا کچھ حصہ وڈرا کر سکے کیش کی صورت میں یا گڈز کی صورت میں. تو جو اس میں موٹی بات ہے سمجھنے کی کہ آپ کے ہاتھ میں، بزنس کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں، جو اس کی مٹھی میں بند ہیں، جو اس کے پاس ہیں، جس کو وہ اون کرتا ہے اس کو وہ ڈیبٹ کرتا ہے، اور جو ہاتھ سے نکلتی ہیں یا اپنی اونرشپ سے جاتی ہیں یا اپنی بزنس اپنی اونرشپ لوز کرتا ہے اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب اس کے سیکریٹس کیا ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ڈیبٹ وٹ کمز ان ٹو دا بزنس، ہمیشہ جو بزنس کے اندر چیزیں آئیں گی وہ ڈیبٹ ہوں گی، اور کریڈٹ واٹس گوز آؤٹ فرام دا بزنس، اور وہ چیزیں کریڈٹ ہوں گی جو کہ بزنس سے باہر جائیں گی. نمبر 2، ڈیبٹ all expenses and losses. Expenses
آپ کو کسی بھی بزنس کو مینج کرنے کے لیے جو اخراجات آپ کرتے ہیں اس کو ایکسپینسز کہتے ہیں. اور لاسز کیا ہیں؟ لاسز وہ ہیں کہ آپ نے کوئی ایسٹ یا پراپرٹی یا انوینٹری سیل کی اپنی بک ویلیو سے کم ویلیو پہ، تو اس سلسلے میں جو آپ کو ڈفرنس ہے، جو لاس ہوا ہے، اس کو لاس کہیں گے. اور اسی طریقے سے کریڈٹ اور انکم اینڈ گینز، کہ جتنی بھی انکمز ہیں اور گینز ہیں وہ آپ کے کریڈٹ ہوں گے. انکمز کے ہیں کہ آپ سیلز آف گڈز اینڈ سروسز جو کہ بک ویلیو سے زیادہ قیمت پر آپ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اس کے اوپر جو آپ کو ڈفرنس ہوتا ہے بک ویلیو کا اور سیل ویلیو کا، وہ آپ کی انکم ہے. انکم میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اور ٹیکسز یہ مائنس کر کے جو نیٹ افیکٹ ہوتا ہے اس کو، وہ انکم آپ کی انکم ہوتا ہے، بزنس کی انکم ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایسٹس کو بیچ کے اگر آپ نے بک ویلیو سے زیادہ اماؤنٹ پہ اس کو بیچا ہے اور جو ڈفرنس ہے بک ویلیو کا اور سیل ویلیو کا، وہ آپ کا گین ہے. تو ڈیبٹ آل دا ایکسپینسز اینڈ لاسز اینڈ کریڈٹ آل انکمز اینڈ گینز، یہ دوسرا سیکریٹ ہے. تیسرا سیکریٹ یہ ہے کہ ڈیبٹ دا ریسیور، یعنی کہ جو آپ سے کوئی سروس، روپیہ، پیسہ ریسیو کر رہا ہے، جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے ہمیشہ. اور جو گیور ہے، جو گیونگ اینڈ پہ ہے، آپ کو سروسز یا گوشت پرووائڈ کرتا ہے، اس کو آپ ہمیشہ کریڈٹ کریں گے. تو یہ کچھ سیکریٹس تھے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے، جو اکاؤنٹنگ پروسیجر کو شروع کرنے کے لیے یا چلانے کے لیے میں ضروری سمجھتا تھا، وہ آپ کی گوش گزار کر دی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. فار واچنگ مور یوزفل ویڈیوز پلیز سبسکرائب اینڈ سبسکرائب دا چینل. اور ہمارے چینل کا نام ہے ETV 786. آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.